بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بارے میں معلومات نہیں ہے تو اہل علم سے، اس علم کے ماہرین سے سوال کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے صاحب علم سے، صاحب معاملہ سے رجوع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی شرعی مسئلے کی معلومات نہیں ہے، عقیدے کی معلومات نہیں ہے، قرآن کی تفسیر کی معلومات نہیں ہے، تو جو اہل علم حضرات تمہیں ملے ان سے سوال کر لیا کرو۔ اس آیت پاک کے ذریعے بعض علماء کرام تقلید کے بارے میں کلام کرتے ہیں، اور یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے وہ تقلید کے لغوی معنی سے استدلال کر کے ایک امام کی پیروی کو لازمی قرار دے دیتے ہیں۔ کیا کسی امام کی پیروی لازمی ہے؟ اور کیا کسی ایک ہی شخص کی پیروی لازم ہے، جس کو تقلید شخصی کہتے ہیں؟ جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ حنفی ہیں تو صرف امام ابو حنیفہ کو ہی فالو کریں گے، آپ دائیں بائیں نہیں سوچ سکتے، کچھ غور و فکر نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ امام شافعی کے فالوور ہیں تو آپ بس امام شافعی کو ہی فالو کریں گے اور کچھ آپ غور و فکر نہیں کر سکتے۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اہل علم سے سوال تو ضرور کرنا ہے اور اپنی جہالت کو دور کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہیں پر بھی یہ قید نہیں لگائی کہ بس خاص بندے ہیں جن سے تم نے معلومات لینی ہے، اور جن سے تم معلومات لو تو پھر ہمیشہ زندگی میں انہی سے معلومات لینا، انہی کو فالو کرنا، انہی کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کرنا، یہ غور و فکر نہیں کرنا کہ انہوں نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں تقلید کو بہت بحث و مباحثے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور مختلف طبقات ہیں، جو کوئی کہتا ہے کہ جناب تقلید لازم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں امام معین کی ہی تقلید فرض ہے۔ اب ان سے سوال کریں کہ جناب یہ بات قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، تو کوئی بھی جواب نہیں دیتا کہ ہاں جناب قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی امام معین کی ہی آپ نے تقلید کرنی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں اور انہی کے فالوور ہیں، تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بس آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کوئی صحیح حدیث بھی دکھا دیں تو اس کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ہمارے امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے لہذا ہم اسی پر چلیں گے، حدیث وہ سائڈ میں کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے کوئی قید تو لگائی نہیں ہے کہ کس امام کی پیروی کرنی ہے، لہذا کوئی بھی امام جب مسئلہ بتائے گا وہ ایک انسان ہیں، بشر ہیں، نبی نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، لہذا وہ مسئلہ بتانے میں، اپنے اجتہاد میں، مفہوم اخذ کرنے میں کبھی درست بھی ہوں گے، کبھی خطا پر بھی ہوں گے، ممکن ہوتی ہے بات، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے ان کے لیے۔ لہذا جب تک ہم دلائل سے غور و فکر کر کے اس نتیجے پر نہ پہنچ جائیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہی بات زیادہ صحیح ہے، وہی بات اقوا ہے، وہی بات دلائل کے زیادہ مطابق آ رہی ہے، جب تک ہم اس پر گفتگو نہیں کر لیتے تب تک ہمیں مسئلے پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ضرور بیان کیا تھا ہمارے علماء کرام نے کہ اگر آپ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کسی بھی عالم سے تو آپ چپ کر کے عمل کر لیں اس پر، لیکن یہ مسئلہ ہر ایک کے لیے نہیں تھا۔ یہ مسئلہ آپ علامہ شامی کو پڑھ لیجئے، صاحب فتح القدیر کو پڑھ لیجئے، جس کو آپ پڑھنا چاہیں پڑھیے، سب نے یہی بات لکھی ہے کہ جو ایک بالکل عام سا جاہل شخص ہوتا ہے اس کے لیے اجازت نہیں ہوتی کہ وہ دلائل میں غور و فکر کرے، گفتگو کرے، بحث کرے، اس کے لیے اجازت نہیں ہوتی ہے، چونکہ اس کا منصب نہیں ہے یہ کام کرنا، اس کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس ایسا علم موجود نہیں ہے کہ وہ دلائل سامنے والے سے طلب کرے، صحیح اور غیر صحیح میں فرق کر سکے، کچھ احادیث صحیحہ، کچھ ضعیفہ، کچھ موضوعہ اس کا علم ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو بالکل عامی شخص ہو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ بس تم عالم سے پتہ کرو اور چپ کر کے اس پر عمل کر لو، تمہارے لیے عالم کا کہہ دینا ہی کافی ہو جائے گا بس۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو صاحب علم ہے، صاحب بصیرت ہے، وہ کتابوں پر مہارت بھی رکھتا ہے، احادیث پر مہارت رکھتا ہے، قرآن پر مہارت رکھتا ہے، پھر اس کے سامنے کسی عالم کا، کسی مجتہد کا ایک قول آتا ہے اور اسے نظر میں اپنے ایسا لگتا ہے کہ جناب یہ بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، لہذا وہ اس میں دلائل میں غور و فکر کر کے اس میں تبدیلی لا سکتا ہے، یا کسی دوسرے امام کی پیروی کی طرف جا سکتا ہے، قول کو بدل سکتا ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے دلائل کے ذریعے کہ یہ بات
جس امام سے آ رہی ہے وہ بات درست نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 طبقات لکھے ہیں مقلدین کے۔ سب سے پہلا جو طبقہ لکھا گیا وہ مجتہد فی الاصول کا لکھا گیا، مجتہد فی الشرع جس کو انہوں نے لفظ دیا گیا۔ یہ ہوتے ہیں وہ ائمہ کہ جنہوں نے قرآن اور احادیث سے مسائل نکالنے کے طریقے لکھے ہیں، وہ اصول وضع کر دیے، وہ اصول بنا دیے اور وہ امت کو لکھ کر دے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے انہی اصولوں کے ذریعے کچھ مسائل مستنبط کیے جس سے فقہ بنی، اور انہی کے پیروکار پھر حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی کہلائے۔ اور وہ جب استدلال کرتے ہیں، اگر آپ کو ان کا استدلال پسند آتا ہے، ان کا طریقہ پسند آتا ہے استدلال کا، دلائل کا، سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا، تو پھر آپ انہی امام کے نام سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہلاتے ہیں۔ اور یہ کوئی 4 دین میں الگ ذاتیں نہیں تھیں، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کی سوچ کوئی الگ بہت جا رہی ہے دین سے، یا ان لوگوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ ہے، ایسا نہیں تھا۔ اپنے دور کے حساب سے جس کا جتنا ذہن تھا انہوں نے استنباط کرنے کا اصول وضع کیا اور امت کو بتایا کہ جناب قرآن و حدیث سے مسائل اس طریقے سے نکلتے ہیں۔ اگر قرآن کے مطابق قرآن کے مقابلے میں کوئی خبر واحد آ رہی ہو تو اس سے ہم قرآن میں تبدیلی کر سکتے نہیں کر سکتے، مطلق کو مقید کر سکتے نہیں کر سکتے، خبر واحد کو مجمل کا بیان بنا سکتے نہیں بنا سکتے۔ اسی طریقے سے بہت سارے احکامات، بہت سارے اصول انہوں نے وضع کیے۔ ان اصولوں کی روشنی میں پھر بعد میں جا کر انہی کے شاگردوں نے انہی اصولوں کو لے کر پھر مسائل کا استنباط کیا۔ جب مسائل کا استنباط کیا، یہی علماء کرام مجتہد فی المسائل کہلائے کہ انہوں نے انہی اصولوں کو استعمال کر کے آگے مسائل کا استنباط کیا قرآن و حدیث سے، اور وہ مسائل کے جو پچھلے ائمہ نے نہیں نکالے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک اور طبقہ آ جاتا ہے جو تیسرا طبقہ کہلاتا ہے، اور وہ طبقہ کام یہ کرتا ہے کہ جو مسائل دوسرے طبقے نے بھی نہیں لکھے تھے وہ مسائل پھر یہ استنباط کرتے ہیں۔ جیسے دور بدلتا چلا جاتا ہے تو اپنے دور میں ان نئے مسائل کو قرآن و حدیث سے تلاش کرنا اور وہی اصول استعمال کرنا کہ جو ہمارے ائمہ کرام بیان کر گئے ہیں، انہی اصولوں کی روشنی میں مسائل کو نکالنا، یہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ تیسرا طبقہ کہلاتا ہے۔ اس میں امام خصاف ہیں، امام ابو جعفر الطحاوی ہیں، امام کرخی ہیں، اور دیگر کئی ائمہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح تیسرا طبقہ ہوتا ہے اصحاب تخریج کا۔ ان میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے، مہارت ہوتی ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جو مسئلہ ہمارے پاس آیا ہے اس کے دلائل کیا ہیں، یہ کن اصولوں کی روشنی میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ جب وہ مختلف مسائل آتے ہیں تو پھر وہ اس میں سے چھانٹی کر دیتے ہیں۔ اس میں صاحب ہدایہ جیسے ہمارے طالب علم پڑھتے ہیں درس نظامی میں کتاب ہدایہ، تو اس میں کئی مسائل ایسے کیے جاتے ہیں، بھائی فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، اور یہ زیادہ بہتر بات لگ رہی ہے، یہ تخریج کہلاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے صاحب ہدایہ کام کرتے ہیں، اور کہیں کہیں وہ لفظ لکھ کر جاتے ہیں کہ ہذا اولا، ہذا اصح، یا یہ راجح قول ہے، اس طریقے سے وہ بیان کر کے جاتے ہیں۔ یہ چوتھا طبقہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح پانچواں طبقہ ہوتا ہے اصحاب ترجیح کا، اور وہ قول یہ ہے کہ بھائی 2 قول آئے ہیں، دونوں قول درست ہیں، لیکن ان دونوں میں سے راجح قول کون سا ہے، اور کون سا قول ایسا ہے کہ جو علماء کرام نے کسی کمزوری کی بنیاد پر چھوڑ دیا ہے، اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا ہے۔ ایک طبقہ یہ کہلاتا ہے۔ اس طبقے کے اندر جیسے ہمارے امام قدوری ہیں، وہ اس طبقے کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح چھٹا طبقہ کہلاتا ہے جو 2 الگ الگ مسائل میں امتیاز پیدا کر سکتے ہیں، تمیز پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ الگ صورت کا ہے، یہ مسئلہ الگ صورت کا ہے، الگ الگ اس کی وضاحتیں کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ یہ چھٹا طبقہ کہلاتا ہے۔ اور 7واں طبقہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ وہ افراد کے جو بالکل پاکی ناپاکی، طیب خبیث، دودھ دہی، اس کے اندر وہ فرق نہیں کر سکتے ہیں، بالکل جاہل طبقہ جس کو علم سے بالکل شغف نہیں ہے، بالکل اس کو کوئی علاقہ نہیں ہے دینی تعلیم سے، دینی علم سے، لہذا یہ جو 7واں طبقہ ہے یہ وہ طبقہ ہے کہ جو بس علماء سے معلوم کرے گا اور اس کے بعد عمل کر لے گا۔ اس طبقے کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ بقیہ جتنے طبقے ہیں وہ سارے گفتگو کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوا خود امام محمد، امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کے اگینسٹ فتویٰ دیا، بالکل جو انہوں نے قول فرمایا تھا امام ابو حنیفہ نے، بعد میں امام ابو محمد یا امام ابو یوسف نے اس فتوے میں تبدیلی کر دی۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں ہمارے ہاں۔
اور دیگر بعد کے ائمہ نے بھی کئی سارے مسائل میں تبدیلی کر دی ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ نے وہ مسائل الگ سے بیان کیے تھے، تو ان کی مخالفت کی انہوں نے، ان کے مخالف مسئلہ بیان کیا، لیکن کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک دلیل ان پر واضح نہیں ہوئی یا ان تک وہ روایت نہیں پہنچی، ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی، انہوں نے وہ مسئلہ بیان نہیں کیا، انہوں نے الگ بیان کیا، پھر بعد میں جب وہ علم ان تک پہنچ گیا، ان کے شاگردوں تک پہنچ گیا، لہذا پھر انہوں نے مسئلے کو تبدیل کر دیا، مسئلے کو بیان کر دیا، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک طبقہ ہے بالکل جٹ جاہل قسم کا جو بندہ ہوتا ہے، ریڑھی لگانے والا عام قسم کا بندہ ہوتا ہے، وہ بندہ جب کسی عالم سے سوال کرے گا، اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ یہ چپ کر کے عمل کر لے، عالم سے بحث مباحثہ نہ کرے، کیونکہ اس کا منصب نہیں ہے، اسے کسی بات کا علم نہیں ہے، یہ چپ کر کے اس مسئلے پر عمل کر لے گا۔ اس کے علاوہ جتنے پچھلے 6 طبقے بیان کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے یہی کام کرتے ہیں کہ نہیں یہ قول زیادہ صحیح ہے، یہ قول صحیح نہیں لگ رہا ہے، یہ قول ظاہر الروایہ میں آیا گئے، یہ قول نادر الروایہ میں آیا گئے، کون سا قول درست ہے کون سا نہیں، اگر دونوں کے اوپر دلیلیں موجود ہیں تو ان میں سے زیادہ صحیح ترین قول کون سا بنے گا، راجح قول کون سا ہے، علماء کرام نے اپنے دور میں کس کس عالم نے اس کو راجح قول قرار دیا ہے، کس نے راجح قول قرار نہیں دیا ہے، یہ سارا جو علم رکھتے ہیں انہیں گفتگو کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہماری درس نظامی ہمیں پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پر کتابوں میں یہی گفتگو ہوتی ہے، بھائی فلاں حنفی عالم نے یہ لکھا، دوسرے حنفی عالم نے یہ لکھا، دونوں رائے آپ کے پاس آ گئی، دلائل ان کے پاس بھی ہیں، دلائل ان کے پاس بھی ہیں، لیکن ان دونوں میں سے اصح قول کون سا ہے، یا ان دونوں میں سے صحیح قول کون سا ہے، راجح قول کون سا ہے، یہ سارے جو علماء ہوتے ہیں انہیں اختیار ہوتا ہے کہ یہ دلائل کے ذریعے اپنے بڑے سے اختلاف کر سکتے ہیں، دلائل کے ذریعے اپنے بڑے سے گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اب یہ سارے مسائل ذکر کرنے کے بعد اس بات کو سمجھیے کہ ہمارے یہاں تقلید کے معاملے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ جیسے ایک طبقے کو ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہے، حالانکہ وہ غیر مقلد نہیں، کوئی تقلید کا انکار نہیں کرتا، تقلید سب ہی مانتے ہیں، تقلید سب کے نزدیک فرض ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تقلید ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں براہ راست کرنی ہے، کوئی قرآن سے ہی تقلید کرنی ہے یا ظاہری حدیث سے ہی تقلید کرنی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا ہے، بلکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قول کسی امام سے یا اللہ کے نبی کے علاوہ کسی سے بھی قول آ رہا ہے، آپ اس کو دلائل سے دیکھیے، دلائل پر دیکھیں گے اور دلائل سے درست لگے گا تو اسے تسلیم کر لیں گے، اگر دلائل سے نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ تقلید کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ بنتی ہے کہ تقلید کی جو لغوی تعریف کی جاتی ہے یا لغوی معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا۔ یہ جو لغوی معنی ہے نا، اس کی وجہ سے اصل میں سارا پرابلم ہو رہا ہے کہ بغیر دلیل کے مان لینا، یہ اس کی لغوی تعریف ہے، شرعی تعریف تو نہیں ہے۔ یہ شرعی تعریف تو کبھی کسی نے ایسی نہیں کی بس بغیر دلیل کے سن لو اور چپ کر کے مان لو، یہ صرف ایک کے بارے میں ہے، وہ بالکل جو جٹ جاہل قسم کا اور زیرو علم ہو، اس کا دین سے کوئی شغف نہ ہو، اس کے بارے میں یہ ہے عالم کہے وہ تسلیم کر لے، لیکن جو صاحب علم ہیں، احادیث کو جاننے والے ہیں اور اسی طرح اور دیگر کتب کے مطالعہ کے ماہرین ہیں، تو ان کے بارے میں یہ قول نہیں ہے۔ لہذا ہمارے پڑھانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے درس نظامی میں کہ وہ دلائل پر گفتگو کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا کس کا قول دلائل کے زیادہ مطابق آ رہا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں تقلید کا لغوی معنی لے لیا گیا ہے اور اس لغوی معنی کے اوپر بحث کرتے ہوئے رائے مختلف ہو گئی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں بھئی تقلید کا تو معنی ہی یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو قبول کرنا، بالکل تقلید کا یہ معنی ہے، لیکن یہ لغوی معنی ہے، شرعی معنی نہیں ہے، یعنی لغت نے یہ بات کہی ہے، تقلید اسے کہتے ہیں۔ شریعت نے نہیں کہا کہ بھئی بس تم بغیر دلیل کے ہر ایک کی بات کو مان لو، ایسا شریعت نے نہیں کہا۔ بغیر دلیل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہوگی، وہ بھی صحابہ کرام کے لیے۔ ہم تک تو چونکہ وہ روایات چونکہ بہت کندھوں سے چلتے ہوئے ہوتے ہوئے آ رہی ہے، تو یہاں پر تو ہمیں صحیح اور ضعیف کا فرق دیکھنا ہوتا ہے، موضوع کا فرق دیکھنا ہوتا ہے، یا راویوں کے الفاظوں کا تو کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، کہیں تدلیس تو نہیں بن رہی ہے، کوئی ان والی روایت تو نہیں آ رہی، بہت ساری باتیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس کے بعد جا کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، تقلید کے لغوی معنی سے استدلال کر کے یہ نہ کہیے کہ جناب بغیر دلیل کے ہم بات مانتے ہیں امام ابو حنیفہ کی یا امام شافعی کی۔ شرعی اعتبار سے
پیروی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان ائمہ کے ذریعے ہی پیروی ہوگی. ہمیں کتابوں کے ذریعے ہی علم ہوا، ہمیں اپنے استادوں کے ذریعے ہی علم ہوا گئے، ہم کوئی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ملے جا کر. یہی چین بنی ہے پوری، اور یہ چین سب مانتے ہیں کہ ہاں جناب ہم کتابوں سے ہی پڑھتے ہیں، اور ہم کوئی ایسا نہیں کہہ رہے کہ خود قرآن پڑھ لو، خود احادیث پڑھ لو اور اس میں شروع ہو جاؤ، ایسا نہیں کہتے. ہاں جس کے پاس علم موجود ہے، جو اس میں مہارت رکھتا ہے قرآن میں یا حدیث میں، وہ اگر یہ بات کہتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ روایت درست نہیں لگ رہی ہمیں، تو بالکل اسے یہ کہنے کا حق موجود ہے، ثابت ہے. لہذا جو تقلید کا لغوی معنی ہے اس سے استدلال کر کے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب بغیر دلیل کے ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو تسلیم کر لیں گے. اگر یہ کہیں گے آپ تو ہماری جتنی 1400 سال کی تاریخ ہے اور کئی علماء کرام امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہوئے آئے ہیں کئی مسائل کے اندر، تو وہ سارے کے سارے لغو اور باطل ہو جائیں گے.